اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید عمران مہدی۔ سچ ٹی وی کی جانب سے محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی نشریات آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ پروگرام کلام امام حسین علیہ السلام جو یقیناً قیام امام حسین کو جاننے کا سب سے بہترین وسیلہ ہے۔ وہ خطوط، وہ خطبات، وہ بیان، وہ گفتگو جو امام عالی مقام نے مختلف موقعوں پر لوگوں سے ارشاد فرمائی، اس میں اپنے قیام کے مقاصد کو واضح کر کے بیان کر دیا۔ آج جب ہم کربلا کا ذکر کرتے ہیں تو انہی خطوط کے ذریعے سے، انہی خطبات کے ذریعے سے، انہی بیانات کے ذریعے سے، اسی گفتگو کے ذریعے سے، انہی کلمات کے ذریعے سے امام کے قیام کو اور اس کے مقاصد کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ واقعہ کربلا میں ایک بڑا اہم کردار کوفے والوں کا بھی ہے۔ میرے سارے معزز ناظرین جانتے ہیں کہ کوفے کے لوگوں نے ہی امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے اور یہ مطالبہ کیا کہ آپ ہماری رہنمائی کے لیے تشریف لائیے، آپ ہماری ہدایت کے لیے تشریف لائیے۔ ان خطوط کی تعداد مختلف روایات میں بیان کی گئی ہے، 18,000 تک تعداد بیان کی گئی ہے۔ لیکن پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بلانے والوں نے ہی دھوکہ دے دیا۔ سفیر امام حسین جناب مسلم ابن عقیل کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا، انتہائی ظلم کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ سفیر امام حسین اسی کوفہ میں تنہا گھوم رہا تھا اور کوئی نہیں تھا کہ جو دروازہ کھولتا اور کہتا کہ ہم نے آپ کو خط بھیجے تھے اور آپ ہمارے بلانے پر آئے۔ یہ کوفہ کے حالات یکسر کیوں بدل گئے؟ کوفے والے دعوت دینے کے بعد پھر کیوں بے وفا ہو گئے؟ جبکہ کوفہ تو حضرت علی کا دارالخلافہ تھا۔ ایسا کیا ہوا کہ کوفے والوں نے امام کے ساتھ بے وفائی کی؟ آج اس نشست میں ہم کوفے کے حالات اور مقام ہاجر سے کوفیوں کے نام امام کے تحریر کردہ خط پر گفتگو کریں گے۔ امام علیہ السلام نے کوفے والوں کے نام میں خط تحریر کیا تھا۔ کوشش کریں گے اپنی اس مختصر سی گفتگو میں اس پر گفتگو ہو سکے۔ آج ہمارے درمیان نہایت معزز شخصیات موجود ہیں۔ میں تعارف کرواتا چلوں، بہت محترم، ہمارے بہت اچھے دوست، بہت شفیق، بہت مہربان جناب ڈاکٹر سید علی عباس زیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر آپ کی تشریف آوری کا۔ ان کے ساتھ ہی تشریف فرما اور موجود ہیں ہمارے بہت پیارے، بہت معزز، بہت اچھی گفتگو کرنے والے، جامع انداز میں گفتگو، مفتی اعجاز بشیر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما اور موجود ہیں بہت اچھا کلام اور بہت اچھے انداز میں پڑھنا، یہ خاصہ ہوتا ہے پڑھنے والوں کا، اور وہ یہ ان میں موجود ہے سید مظہر اقبال جعفری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ بنا کسی تاخیر کے ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں پہلا سوال یہ ہے، ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ امام حسین علیہ السلام جب مکہ آپ نے چھوڑ دیا اور آپ روانہ ہوئے ہیں کوفے کی جانب، راستے میں آپ کی کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں ایک بہت اہم نام یعنی اس دوران فرزدق کا بھی ہے کہ جس سے ملاقات ہوئی اور امام نے پوچھا تھا کہ کوفے کے حالات بتاؤ کیا ہیں۔ تو وہ کیا حالات تھے جو اس نے بتائے اور دیگر لوگوں نے امام کو بتایا کہ کیا حالات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ براہ راست آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتے ہوئے دیکھیں، پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کوفہ جو پہلے جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ امام عالی مقام کا، امیر کائنات کا دارالخلافہ تھا، اور ظاہر ایک بہت بڑا وقت اس خانوادے نے اس شہر میں گزارا، اور جو اس کی جغرافیائی حیثیت ہے کہ کوفہ ایک فوجی چھاونی تھی، جی بالکل، اور اٹ واز اسپیشلی ڈیزائنڈ اینڈ ڈیولپڈ فار دس پرپز۔ ایک باقاعدہ پلانڈ سٹی تھا کوفہ، اور بہت اہمیت تھی کوفہ کی اس وقت۔ اور امام عالی مقام نے جب کوفے میں رہتے ہوئے حکومت فرمائی ہے، ظاہری مسند خلافت پہ جب تشریف لائے ہیں، تو کوفہ محبان محمد و آل محمد سے چھلک رہا تھا۔ سبحان۔
پھر امام عالی مقام کی شہادت ہوتی ہے، اور اس کے بعد 50 ہجری میں جب امام حسن مجتبیٰ شہید ہوتے ہیں، تو یہ بیچ کا عرصہ وہ ہے کہ جب اس خانوادے نے کوفے سے واپس مدینے کی طرف سفر اختیار کیا اور اپنے جد کے شہر کو دوبارہ آباد کیا۔ لیکن جب حالات اس قدر ابتری کی طرف چلے گئے، جیسے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ دین کے اندر تغیر اور تبدل ہونا شروع ہوا، اور امام عالی مقام کو، نواسۂ رسول کو بہت تواتر کے ساتھ کعبے کوفہ سے خطوط مل رہے تھے کہ جس میں امام کو دعوت دی جا رہی تھی کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں اور حقیقی اسلام آپ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یزیدی اسلام سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ایک حقیقی اسلام جو رسول خدا لے کر، اور دوسرا یزیدی اسلام تھا جو دنیا کے سامنے دربار حکومت سے پیش کیا جا رہا تھا، اور ظاہر امام کی جنگ اسی یزیدی اسلام کے خلاف تھی۔ بالکل امام کا جملہ ہے نا کہ اگر یہی اسلام ہے تو اس اسلام کو حسین ابن علی کا سلام، اس لیے کہ حقیقی وارث اسلام ہے۔ تو سب سے پہلے تو جناب مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ جب جناب مسلم تشریف لائے ہیں تو اولاً 4000 افراد نے جناب مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ ایک کثیر تعداد، ایک ہی وقت میں 4000 افراد بیعت کرتے ہیں تو اٹس ناٹ اے لیس کاؤنٹ۔ اور لیکن ایک دن کے اندر حالات کس طرح سے بدلتے ہیں، اس کے پیچھے ایک پوری حکومتی مشنری موجود ہے، اور فقط مشنری موجود نہیں۔ دیکھیے یہ میڈیا آج کل کا ہی پاورفل میڈیا نہیں ہے، ہر دور میں میڈیا پاورفل رہا ہے۔ اس وقت راویان تھے، وہ میڈیا کی حیثیت رکھتے تھے، ہمارے سامنے کیمرے ہیں، یہ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، لیکن بہرحال ہر دور میں میڈیا کی پاور رہی ہے، اور حکومتی مشنری نے میڈیا کو استعمال کیا، راویان کو استعمال کیا اس مقصد کے تحت۔ اب حالت یہ ہے کہ 4000 افراد جناب مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، لیکن جب جناب مسلم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، صبح سے شام کا وقت گزرا ہے تو وہ 4000 کم ہو کے 400 لوگ رہ جاتے ہیں جو جناب مسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے ہیں صبح سے شام تک کا وقت۔ اور پھر جب نماز شروع ہوتی ہے تو ان 400 افراد میں سے بھی کتابیں لکھتے فقط 30 باقی رہ گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور جب نماز ختم ہوئی تو ان 30 میں سے بھی گھٹ کے فقط 10 تھے جو جناب مسلم، جناب امام عالی مقام کے سفیر کی حیثیت جو وہاں پہ موجود تھے، ان کے ساتھ فقط 10 افراد رہ گئے تھے۔ اللہ۔ وہ کوفے سے ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھے جا رہے امام عالی مقام کو، اور ان کو دعوت دی جا رہی، ان کو بلایا جا رہا ہے نواسۂ رسول کو۔ امام کے سفیر کے ساتھ اس شہر میں فقط 10 لوگ رہ جاتے ہیں، اور تاریخ نے یہ بھی لکھا مستند ترین حوالوں سے کہ جب جناب مسلم نماز ادا کر کے مسجد سے باہر تشریف لائے ہیں تو تنہا تھے، وہ 10 بھی کہ سفیر کے ساتھ نہیں تھے۔ اللہ۔ تو یہ تو کوفے کا حال تھا۔ اور پھر جب امام نے جناب فرزدق کا جو آپ نے ابھی فرمایا، اب روایتوں میں اختلاف ہے، 3 منازل کے حوالے سے ان کا ذکر ملتا ہے، ایک منزل شقوق کے حوالے سے، ایک منزل صفا کے حوالے سے، ایک منزل زبالہ کے حوالے سے، لیکن جو امام کی تفصیلی گفتگو ہے جناب فرزدق سے، وہ جو مستند ترین روایتیں جیسے ابن شہر آشوب ہے اور دوسری کتابیں، ان میں زبالہ کے مقام پہ جو امام کا مکالمہ ہوا ہے وہ تفصیلی مکالمہ تھا، کیونکہ اس سے پہلے جو مقام صفا ہے وہاں پر امام نے مکالمہ تو کیا لیکن پوچھا ہے کہ تم کون ہو، یعنی امام اس وقت نہیں جانتے تھے، لیکن جب زبالہ پہ ملے ہیں تو فرزدق کو ابن فراز کہہ کے پکارا، ابو فراز کہہ کے پکارا ہے، یعنی اس وقت امام کا تعارف مکمل تھا ان کے ساتھ۔ اور امام نے، بس میں مختصراً عرض کروں گا، امام نے ایک جملہ پوچھا کہ فرزدق تم کوفہ سے آ رہے ہو تو میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوفہ کے حالات کیا ہیں؟ تو فرزدق کا ایک جملہ پوری تاریخ ہے۔ وہ جملہ کیا تھا کہ اے فرزند رسول، کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کے ہاتھوں میں موجود تلواریں حکومت کے ساتھ علم کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے ایک جملہ، اس کی ڈیپتھ دیکھیے کہ کس قدر خوبصورتی ہے، پوری تاریخ، پورے حالات شہر کے بتا دی، پوری ہسٹری کو فرزدق نے بیان کر۔ بالکل صحیح، اور بالکل ڈاکٹر صاحب نے جو جیسا شاید فرمایا، اس ایک جملے میں ساری جو صورتحال ہے اس کا بیان ہے، اور ظاہر ہے جتنے لوگوں سے بھی امام کا مکالمہ ہوا
انہوں نے اسی بات کو مختلف لفظوں میں ابھی بیان جب کیا ہوگا۔ فرزدق نے امام علی مقام سے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب بریک کا وقت جی ہو جاتا ہے، پلیز، بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے ناظرین، پھر اپنی گفتگو کو یہیں سے دوبارہ جوڑ دیں گے۔ ایک مختصر سا بریک، سچ کے ساتھ رہیں گے۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں ناظرین کرام۔ کوفے والوں کے حالات اور اس پر امام عالی مقام کا فرزدق سے مکالمہ۔ ڈاکٹر علی عباس زیدی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں وضاحت کی کوفے کے حالات اور اس کا تاریخی پس منظر۔ مفتی اعجاز بشیر صاحب، امام عالی مقام ظاہر ہے کہ اب کوفے کی جانب روانہ ہیں۔ مقام ذو حسم وہ مقام بتایا جاتا ہے، باقی آپ بہتر بتائیں گے اگر اس میں کوئی تصحیح کی ضرورت ہے، کہ جہاں حضرت حر کا لشکر ملا۔ حضرت حر سے امام حسین علیہ السلام کا کیا مکالمہ ہوا، کیا گفتگو ہوئی، کیا بات ہوئی کہ پھر امام نہ کوفے کی جانب گئے اور نہ واپس پھر مدینے گئے، نہ کہیں اور گئے، بلکہ ایک صحرا کی جانب آ گئے جو کہ آج کربلا معلیٰ کہلاتا ہے۔ کیا گفتگو ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، امام کا جو سفر ہے وہ تمام کا تمام ابتدا سے لے کر انتہا تک اپنے مقصد کو بالکل واضح طور پر ہر منزل اور ہر مقام پر لوگوں کے سامنے آیا کرتا رہا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ امام نے کوئی بہت پوشیدہ سفر کیا ہے، کوئی اپنے مقصد کو چھپا کر نکلے ہیں۔ امام کا، جیسا کہ میں نے سابقہ پروگرام میں بھی عرض کیا تھا، کوئی جنگ کی تیاری کے اقتدار کے لیے نکلتے تو جنگی اسلحہ لے کر نکلتے، ساز و سامان لے کر نکلتے، پورے لوازمات کے ساتھ نکلتے۔ لیکن یہ جنگ ذرا دوسری انداز کی تھی، جو اقدار کی جنگ ہوتی ہے، تو اس میں چونکہ سپہ سالاروں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں اسلحے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں کردار کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کردار کے اندر ایک سپاہی جو ہے وہ ننھا منھا معصوم بچہ بھی ہو سکتا ہے، ایک خاتون بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ پورا قافلہ اس انداز سے اپنے مقصد کو پہلے دن سے لے کر نکلا تھا، اور جو علم انہوں نے اٹھایا تھا، جیسے کہ پچھلے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت جملہ کہا، امام حسین کی تمام اسٹرگل کا جو ایک واحد نقطہ ہے وہ توحید ہے۔ اس کو لے کر نکلے تھے، اپنی تمام قربانیاں پیش کرتے رہے، آپ نے، آپ کے رفقا نے، اور اس کے بعد سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے بھی آخری وقت تک۔ مقام منزل تسلیم و رضا کا عالم یہ ہے کہ ہر وقت اللہ رب العالمین کی تقدیر پر اور اس کے فیصلے پر راضی ہیں، یعنی اس درجے کے اندر ہیں کہ تمام لاشیں سامنے پڑے ہیں مگر پھر بھی کہا جاتا ہے پروردگار تو ہم سے راضی ہو گیا ہے۔ حتیٰ کہ بدبخت یزید کے پاس جب آپ تشریف لے گئیں اور وہاں اس بدبخت نے ایک تاریخی جملہ، یعنی تاریخ سے مراد یہ کہ ایک جملہ کہا جو تاریخ میں محفوظ ہو گیا، اس نے سیدہ کو پکار کر کہا کہ ذرا بتاؤ تو صحیح تمہارے اس سفر میں کیا ہوا، اللہ نے تمہارے ساتھ کیسا کیا ہے؟ تو سیدہ زینب نے وہ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میں نے تو ابتدا سے لے کر انتہا تک اللہ کے تمام معاملات کو حسین و جمیل دیکھا ہے۔ یعنی جنہوں نے 72 لاشیں قربان کر دیے ہیں، اپنے بچوں کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو، بھائیوں کو قربان کر دیا ہے، پھر بھی عزم و استقلال کا عالم یہ ہے کہ پروردگار تو راضی ہے نا، تو راضی ہے تو ہم تیری قضا میں، تیری رضا میں ہم بھی راضی ہیں۔ اب جو آپ نے ارشاد فرمایا جناب حر کا، تو اس میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے، فرزدق کی جو ملاقات ہوتی ہے اور وہ تاریخی قصیدہ، اگرچہ امام زین العابدین علیہ السلام ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم، یہ تو وہ ہیں کہ جس کو بیت اللہ جانتا ہے، لیکن بیت اللہ کو سجدے کرنے والا آج ان سے انکاری ہو رہا ہے۔ یعنی اس قدر ان کی مقصدیت بھی واضح تھی، ان کا کردار بھی واضح تھا۔ اب جب حر کے پاس آتے ہیں تو حر کے یہ انتخاب کیسے ہوا ہے، وہ ایک جملہ ذکر کیا جاتا ہے اس مقام پر جو ذو حسم یا ذو حشم کا جو منزل یا مقام پر پڑا ہوا ہے۔ تو وہاں امام نے، جو عربی کا ایک کلچر ہے، وہاں محاورتاً ایک جملہ جو ہے اس کی گفتگو پر کہا کہ تیری ماں تجھے روئے۔ یہ امام نے حرس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جب کہ وہ قاصد بن کر سامنے کی طرف سے دوسری پارٹی کی طرف سے آیا تھا۔ تو اب جناب حر نے کیا کیا، یہ جملہ سنا، اس نے کہا کہ اگر آپ کے علاوہ کوئی اور شخص مجھے یہ کہتا تو میں اس کے بدلے میں اس کی ماں کے لیے جواب دیتا، لیکن امام میں آپ کی ماں کے لیے ایسا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر شارحین نے، مورخین نے لکھا ہے
کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں گمان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فاطمہ کے ادب کی وجہ سے اس کو نار سے نکال کر نور میں داخل کر دیا تھا۔ سبحان اللہ، یہ وہ بات تھی۔ اچھا، یہیں پر امام حر کے ساتھ، حضرت جناب حر کے ساتھ جو آپ کا گفتگو ہوئی ہے، ایک بڑی خوبصورت مختصر سی گفتگو ہے جو امام کے ساتھ فرمائی گئی ہے۔ تو امام نے وہاں پر یہ جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ دنیا کے بندے اور غلام بن گئے ہیں، اور دین اب زبانوں کا چسکا رہ گیا ہے۔ دین اب صرف زبانوں کا چسکا رہ گیا ہے۔ لوگ دین سے صرف اتنا ہی لیتے ہیں جتنے سے ان کا روزگار چلتا نظر آتا ہے۔ اگر امام کے اس جملے کو دیکھیں، وہاں تو دنیا جو ہے وہ زیر و بم ہو گئی اور تمام کے تمام قلوب جو ہے وہ بدل کر رہ گئے بہرحال۔ لیکن آج بھی اس کی جامعیت اگر اپنے معاشرے میں ہم دیکھیں تو ہمارا آج کا معاشرہ بھی یہ ہے۔ ہم نے حسینی نام سے بہت سارے ادارے قائم کیے ہیں، کسی نے دکان قائم کی ہوگی، کسی نے کچھ قائم، میں نام نہیں لینا چاہتا، حسن کے نام سے، حسین کے نام سے، سیدہ فاطمہ پاک، بی بی زینب، لیکن اسی دکان کے اندر جس مقاصد کے لیے حسین نے قیام کیا تھا اسی مقاصد کی خلاف ورزی ان کا ماننے والا کر رہا ہے۔ جھوٹ کے خلاف حسین کھڑے ہوئے، آج ان کا ماننے والا اشتہار وہی لگایا ہے، کام نیچے وہ کر رہا ہے۔ تو یعنی کہ ہم دین کو صرف اپنے زبان کے چسکوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، گرما گرمی کے لیے، لذتوں کے لیے، نوٹوں کے لیے، آسائش کے لیے۔ حسین اس مقصد کے خلاف تھے، حسین کردار کو ڈیولپ کرنے والے تھے۔ اسی بنیاد پر حسین نے یزید کے سامنے اسٹینڈ لیا ہے، حالانکہ ان کے نانا جان کا فرمان تو یہاں تک موجود تھا کہ اگر کوئی حبشی غلام بھی تمہارے اوپر بطور امیر یا حاکم مسلط کر دیا جائے اور وہ فاسق نہ ہو، وہ ایسے معاملات میں جو بالکل واضح طور پر فاسق مولن نہ ہو، تو تم نے اس کی اطاعت کرنی۔ اور یہ چیز کردار حسین میں، کردار حسن میں موجود تھی۔ جنگ قسطنطنیہ کے اندر امام حسین موجود ہیں، بطور مجاہد ہیں۔ استنبول پر جو حملے ہوئے ہیں، تبرستان کے اندر آپ موجود ہیں، افریقہ تک آپ تشریف لے گئے ہیں جنگوں کے اندر بطور مجاہد کی حیثیت سے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ یزید کے ساتھ آپ نے جو ہے یہ معاملہ نہیں برتا؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں معاملہ بالکل دوسرا تھا، یا معاملہ بالکل بدل چکا ہے۔ تو لہٰذا امام حسین نے اس مقام پر جو قیام فرمایا اور حر کے ساتھ یہ جو گفتگو فرمائی ہے، ہمیں چاہیے کہ آج ہم اپنے معاشرے میں یہ دیکھیں کہ ہم امام علی مقام کے ساتھ ان کے نام لینے کی حد تک ہیں یا ان کے مقصد کے ساتھ۔ بالکل وقت ہوا چاہتا ہے ناظرین کرام ایک بریک کا، کیونکہ پھر بات ادھوری رہ جائے گی۔ بریک پہلے لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، پھر سوال کریں گے۔ سچ کے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، گفتگو ہو رہی تھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور کوفیوں کے رد عمل کے حوالے سے۔ مفتی صاحب نے بہت بہترین انداز میں نصیحت بھی فرمائی اور تاریخی حوالوں سے بھی گفتگو ارشاد فرمائی کہ کیسے حضرت حر سے امام حسین کا مکالمہ ہوا۔ حضرت حر علیہ السلام کے سامنے ڈاکٹر صاحب ایک خطبہ ہے امام حسین کا، بنا کسی تاخیر۔ اس خطبے میں کیا فرمایا ہے، اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے؟ دیکھیں، جو امام علی مقام کا خطبہ، دو مقامات پہ خطبے ملتے ہیں۔ ایک تو مفتی صاحب نے جو ابھی تذکر کیا اس کا، پہلی چیز تو ہمیں یہ اسٹیبلش کر لینی ہے کہ جناب حر کے دل پر امام علی مقام کی خاندانی عظمت اور خود امام علی مقام کا مقام و مرتبہ جو ہے اس کی ایک بہت ہی کلیئر پکچر تھی۔ واہ! اور شروع ہی سے کچھ بھی ایسا نہیں ہوا جو کہ امام علی مقام کے مقام و مرتبے کے کسی بھی طرح سے منافی ہو، بلکہ بہت خاموشی کے ساتھ حر جو ہے وہ ابن زیاد کی طرف سے چونکہ بھیجا گیا تھا، اور مقصد یہ تھا کہ وہ ان کو امام علی مقام کو گھیر کر کوفے تک لے جائے۔ تو بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر آمنا سامنا ہوا اور مکالمے بھی ہوئے، لیکن ہر جگہ مکالمے کی جو نوعیت ہمیں نظر آتی ہے اس میں احترام امام علی مقام نظر آتا اور اہتمام خاندان محمد۔ واہ واہ! جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا کہ جب امام نے ایک جملہ فرمایا تو پلٹ کر اس کا جملہ یہ تھا کہ آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا، لیکن آپ کی والدہ گرامی کا نام
میں لے اگر بھی ہم اس کو اور وضاحت کے ساتھ میں عرض کروں کہ میں بغیر وضو لے بھی نہیں سکتا. تو یہ جملہ اٹ سیلف اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے دل پر خاندان محمد آل محمد کی عظمت جو ہے، جو ان کا مقام و مرتبہ رب کی طرف سے ہے، اس کی ایک دھاک اس کے دل پر موجود تھی. لیکن چونکہ حکومتی کارندہ تھا تو وہ جو حکومتی احکامات تھے، اور اس نے بارہا مقامات پر امام علی مقام کو یہ جملہ کہا کہ آپ کی شان میں کسی بھی طرح کی گستاخی کر میں اپنی عاقبت کو خراب نہیں کرتا. اللہ اکبر. روز محشر میں آپ کے نانا رسول خدا کو کیا چہرہ دکھاؤ گا، یہ تک جملے موجود ہیں. جی ہاں، میں کیا چہرہ دکھاؤں. یعنی وہ، اور پھر دیکھیں اس میں وہی بات ہے کہ جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ یہ حالات بدلے کس طرح سے. کوفے کے حالات پھر بھی جب امام کربلا تشریف لائے ہیں اور کوفے سے جنگ کے لیے کربلا میں لوگوں کو بھیجا جا رہا تھا، تو کوفے سے لوگ حکومتی کارندوں کی ڈر کی وجہ سے نکلتے تھے، لیکن راستے میں کہیں غائب ہو جاتے تھے، کربلا تک نہیں پہنچتے تھے. وہ نواس رسول سے جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ نواس رسول کے مقابل آنے والی فوج کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے. لیکن پھر وہ مقام بھی آیا کہ جب یہ اعلان کیا گیا کہ جس کو کوفے سے کربلا بھیجا جائے گا، اگر وہ کربلا تک نہیں پہنچا تو اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے گا. اللہ. اور پھر حکومتی پیسہ خرچ کیا گیا، حکومتی مشینری استعمال ہوئی، ظلم کیا گیا، ہر طرح کا ظلم کیا، ہر طرح کا ظلم کیا. یعنی آپ سمجھیے کہ پوری دنیاوی طاقتیں ایک طرف، بالکل، اور حق کی طاقت کے ساتھ نواس رسول ایک طرف. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جناب اختتامی ظاہر ہے کہ ابھی تو گفتگو ہو رہی ہے، بہت خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب نے کر دی. مفتی صاحب، ہم امام حسین علیہ السلام کے قیام کے ذریعے سے کیا مسائل کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں، وہ مسائل کے جن کا سامنا آج امت مسلمہ کو ہے؟ جی، مختصراً تو میں صرف اتنا ایک اشارہ دیتا ہوں کیونکہ یہ بہت وسیع سوال ہے کہ نیلسن منڈیلا ایک عرصے تک قید و بند کی صحبتیں برداشت کرتا رہا، اور کئی سالوں کے بعد جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے حکومت کی طرف سے مسلسل پیشکش ہوتی رہی کہ ہماری شرائط پر جو ہے وہ اگر تسلیم کر لو تو ہم تمہیں آزاد کر دیں. تو وہ بہرحال جس چیز مقصد کے لیے اسٹرگل کر رہا تھا اس نے اس سے ایوائڈ کیا اور وہ تکلیفیں برداشت کرتا رہا. بالآخر کہتا ہے کہ ایک رات میں تھک ہار گیا اور میں نے کہا کہ اتنی زندگی قید خانے میں گزار دی ہے، ایک سگنیچر ہی کرنا ہے، اب اپنا مشن آگے جو ہے وہ لے کر چلتے ہیں اور باہر تو نکلے ہم. تو کہتا ہے کہ جب وہ سارا میں نے اپنا ارادہ مکمل کر لیا تو اس رات اچانک مجھے جو ہے وہ امام حسین کی قربانی اور کربلا کا واقعہ میرے ذہن میں جو ہے وہ تازہ ہوا. تو کہتے ہیں کہ میں اس پہ پھر رات میں غور کرتا رہا، تو صبح چونکہ میں نے کہہ دیا تھا کہ آپ میرے سگنیچر والے وہ ڈرافٹ لے جائیے گا، تو وہ لوگ کارندے جب آئے تو میں نے بغیر سگنیچر کے وہ ڈرافٹ ان کے حوالے کر دیا، دستاویز. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو ہمیں کہا تھا میں سائن کر دوں گا. اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب میں نے حسین اور اس کی مقصدیت اور واقعہ کربلا اور اس کی قربانی پر غور و فکر کیا، یہ اچانک اس کے ذہن میں آیا، تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں اس بات پر آمادہ ہوا کہ اگر میں مرتے دم تک بھی جیل میں رہوں گا تب بھی میں اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اللہ اکبر. ایک غیر مسلم پر بھی حسین کی قربانی کا اتنا اثر ہے، اگر لینے والا ہو، اگر ختم اللہ علی قلوبہم اس کے لیے معاملہ مقرر نہ ہو چکا ہو، تو حسین کی قربانی میں، کربلا کی قربانی میں، کربلا والوں کی قربانی کے اندر ہمارے آج کے معاشرے کا سولوشن موجود ہے. لیکن اگر ہم نہ لینا چاہیں تو دیکھیں قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، ہمارے سامنے پیغمبر کی سیرت موجود ہے، آل پیغمبر کی سیرت موجود ہے. اگر نہیں لینا چاہتے تو پھر یہ اپنا قصور ہے. ان کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا. کیا کہیں. تو بنیاد یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے اندر سے ہم نے خود اپنے لیے راہ عمل نکالنی ہے. انہوں نے تو تمام نمونے دے دیے ہیں. دیکھیں کربلا والوں کا منظر جو ہے وہ قیامت تک دوبارہ دہرایا نہیں جا سکتا، نہ کسی میں یہ ہمت ہے نہ کسی میں یہ مجال ہے. وہ انہوں نے کر دیا جو وہ کر چکے تھے. آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے. یہ انہی کی ذمہ داری تھی، وہ اس فریضے سے سبکدوش ہوئے ہیں اور بالکل اعلیٰ درجے پر ہوئے ہیں. لیکن ہم اپنے معاشرے میں کس کس درجے کے اندر جا کر اس سے اپنی رہنمائی کے لیے فیض لے سکتے ہیں، یہ ہر انسان کی اپنی ثوابدید پر ہے. اگر آپ کے پاس 2 منٹ ہیں تو میں ذرا سے اضافہ کرنا چاہوں گا اجازت سے مفتی صاحب کی، کہ دیکھیے جو عصر عاشور امام علی مقام کا استغاثہ ہے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من معین یعیننا، تو میں نے کبھی کسی ٹی وی پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ استغاثہ 2 طرح کا ہے.
ایک استغاثہ بزبان قال اور ایک استغاثہ بزبان حال. جو استغاثہ بزبان قال ہے وہ عصر عاشور بلند ہوا، عصر عاشور ختم ہو گیا. اور جو استغاثہ بزبان حال ہے، جب تک یزیدی کردار اس دنیا میں موجود ہے، استغاثہ حسینی اس وقت تک موجود ہے. سبحان. اور یہ استغاثہ بلند ہو رہا ہے، ہر دور میں بلند ہو رہا ہے، ہر زمین سے، ہر مقام سے بلند ہو رہا ہے جہاں پہ یزیدی سوچ موجود ہے، یزیدی کردار موجود ہے. اور جب وہ یزیدی کردار سامنے آئے گا تو نواسہ رسول کی آواز آئے گی، حل من ناصر ینصر. سبحان. تو سبحان. اس وقت اس استغاثہ پر لبیک کہنا ہر حق پرست کا کام ہے، سبحان. regardless of the religion in the sect. جو حق کا متلاشی، جیسے کرسچینٹی، ابھی کرسچن کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، میں مسلمز کے لیے مطلب انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے. کیوں؟ اس لیے کہ پھر جوش کے جملے پھر آپ کی طرف میں مائک دوں گا کہ نصب تو نے کر دیے انسان کی عظمت کے خیام. واہ. یہ انسانیت کی بات ہے، فقط دین واہ. اسلام کی بات نہیں ہے. نصب تو نے کر دیے انسان کی عظمت کے خیام، مرحمت تو نے کیا توقیر آدم کو دوا. کیا جھوم کر تو نے شہادت کا پیا جس وقت جام، روح دوران محمد کو کیا جھک کر سلام. مصطفیٰ کی کشتی نازش کو کھینے کے لیے، وہ کشتی کہ جس کے اندر 1,23,999 انبیاء ما سبق کی محنتیں مشقتیں موجود ہیں. مصطفیٰ کی کشتی نازش کو کھینے کے لیے انبیاء آئے مبارکباد دینے کے لیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. بہت شکر گزار ڈاکٹر علی عباس زیدی صاحب، مفتی اعجاز بشیر صاحب. استغاثے کی بات جناب نے کی، بس ایک شعر پڑھ کر مظہر صاحب سے نوحے کی ہم کلام کی گزارش کریں گے. میرے والد مرحوم نے کسی موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ سن رہا ہے حسین کی آواز جس کی جتنی حد سماعت ہے. تو استغاثہ آج تک آ رہا ہے، آواز آ رہی ہے، بس سننے کی جو استعداد ہے اس کو بڑھانا ہے. میں اگلی نشست تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنے میزبان سید عمران مہدی کو اجازت دیجیے اور ملتمس ہوں جناب وزیر جعفری صاحب سے کہ وہ کلام پیش فرمائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.